آپ نے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی۔ اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے۔ سامری بھی آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا۔ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا، اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا۔ کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی۔ جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، چونکہ فریاد ہی نہیں کر سکتا۔ میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی۔ تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے، تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا، اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ اب مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو۔ پھر مزدور سے فرمایا، یہ دونوں طرف کا خوبصورت، کیا دین خوبصورت ہے، کہ جو اپنے نوکر کی، جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے، تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا، دگنا۔ یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں، میری 10 ہیں، اس کی 20 ہوں گی۔ میں ایک روزہ رکھتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے، اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے، دگنا اجر ہو جائے گا۔ تو مال خرچ کرنا یہ تیسری بنیاد۔ چوتھی بنیاد ہے روزہ۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تعارف ہے، کلمہ معرفت ہے۔ نماز اس تعارف کو محبت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ، لا الہ الا اللہ یہ تعارف ہے۔ نماز یہ تعلق پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ یہ محبت پیدا کرتی ہے، اور روزہ یہ عشق پیدا کرتا ہے۔ یہ یوں ترتیب چل رہی ہے ایسے۔ ایک دم حج پہ ہم چڑھ جاتے ہیں نا، یہ پچھلی سیڑھیاں طے نہیں کرتے، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تعارف کا کلمہ ہے، تعارف ہو رہا ہے، پہچان ہو رہی۔ جیسے میرا باپ کا ایک تعارف ہو رہا ہے، چہروں سے ہم پہچان رہے ہیں ایک دوسرے کو، کسی کو ہم نام سے پہچانیں گے، پھر ملتے رہیں گے تو تعلق بن جائے گا، ایک دوسرے پر خرچ کریں گے تو وہ محبت بن جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان۔ نماز اس معرفت کو تعلق میں بدلتی ہے، اور پھر زکوٰۃ اس تعلق کو محبت میں بدلتی ہے۔ پھر محبت کو آگے پروان چڑھا کے عشق تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اس کا لازمی امر ہے۔ تو اس کے لیے روزہ رکھا گیا کہ روزے رکھ، اللہ کے لیے بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے۔ اب یہ بھوک اور پیاس مل کر اس کے اندر ایک عشق کی آگ لگاتی ہے، پھر یہ عشق مجبور کرتا ہے کہ محبوب کو دیکھوں تو صحیح، اس کا دیدار تو کروں، اور نہیں تو اس کے گھر کا دیدار کروں، کہیں تو نظر آئے، کہیں تو کوئی آثار دیکھوں۔ تو پھر اس کے لیے بلایا گیا کہ اب آؤ والہانہ عاشقانہ مجنونانہ، چونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ زیب و زینت سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ تو دیوانوں کی طرح آتا ہے، لہذا کہا بھائی دیوانوں کی شکل بناؤ، ٹوپی اتار دو، خوشبو پھینک دو، کنگھی پھینک دو، کفن پہن لو، جوتا بھی ایسا ہو کہ صرف تمہیں گرمی سے بچائے، سردی سے بچائے، اور آؤ میرے گھر کی طرف۔
کراچی میں کہا تضرعا و خفیہ، مجھے یاد کرنا ہو تو آہستہ آہستہ، شور نہ مچایا کرو. اور جب بیت اللہ میں بلایا تو کہا عجب ثج، شور مچاتے ہوئے آؤ. کہ دیوانے شور مچاتے ہوئے پہچانے جاتے کہ دیوانہ ہے، بڑا سنجیدہ ہو تو بڑا عقل مند ہے. کہ نہیں، وہاں عاشق بن کے جانا ہے. عاشق ہوں میں عشق کما میں، یہ میری زبان کی شاعری ہے، تمہیں مزہ آئے نہ آئے مجھے مزہ لینے دو. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے روز نہ بننے. یہ حج ہے، یہ حج ہے. اب الحب ان یخفا وقد کم کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا. یہ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی. اذا شد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا. اور جنید بغدادی طواف کر رہے اور ان کے کانوں میں شعر پڑے. اور شعروں کا ظاہر بڑا عجب ہے کہ میں نے تو محبت کو بہت جھٹکے دیے، بہت اپنے آپ کو بچایا، پر عشق نے میرے دل میں ڈیرے ڈال دیے اور خیمے کاٹ دیے، تنابیں کس دیں، مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مجھے کسی کا نہ چھوڑا، میں ایک ہی کی ہو کے رہ گئی. جب اس کا خیال آتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، جب وہ نظر آتا ہے تو میں ہوش میں آتی ہوں. تو وہ جنید بغدادی کہنے لگی وہ لڑکی بیت اللہ میں کیا کہہ رہی. تو اس نے دیکھا اور ہنس پڑی. لولا التقى لم اهجر عن طيب الوطن. کیا سمجھے ہو، میری بات کو غلط سمجھے ہو، مجھے میرے رب کا عشق رات کے اندھیرے میں یہاں لایا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی. پھر کہنے لگی تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگے بیت اللہ کا. تو وہ زور سے ہنس پڑی اور یوں آسمان کو دیکھا، کہنے لگی واہ میرے رب، تیرے بھی کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں. جنید فرماتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، جب ہوش آیا تو وہ بچی جا چکی تھی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ محنت تعارف، نماز پہ محنت تعلق، مال کا خرچ کرنا محبت، روزے رکھنا عشق، اور حج پھر وصال ہے، ملاپ ہے، ملاقات ہے. دیکھو نا، کوئی عبادت کی شکل ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی ننگے سر ہے، 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اور بیت اللہ میں چکر لگا رہا ہے. بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مر پوساں. یہ طواف ہے کہ میں تو کبھی دائیں دیکھتی ہوں، کبھی بائیں دیکھتی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہیں میرا محبوب نظر آئے، نہ نظر آئے تو میں مر جاؤں گی، جان کی بازی ہار بیٹھوں گی. میں محبوب کی تلاش تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. حج عشق ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے، لہذا تھوڑی سی تکلیف آتی. عثمان جی پیسے اتنے لائے نہیں تھے، کی کیتا جے ساڑھے نہ، کیونکہ وہ تو کھانے پینے کا پروگرام ہے، کھابا پروگرام ہے. کیا بوفے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، بوفے ٹھنڈا ملا ہے. اس کے تو تصور میں ہی نہیں ہے کہ میں کسے ڈھونڈنے آیا ہوں. ایسا تو نہیں حسین بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ گئے تھے، ایک بول کے ساری نسل بچا سکتے. کون سی نسل؟ اہل البیت. کون سی نسل؟ آل الرسول. کون سی نسل؟ کائنات کی پاکیزہ ترین نسل. ایک بول پہ وہ اپنی بچا سکتے، اور جنت کا بھی کوئی نقصان نہ تھا. نہیں، اللہ پہ سودا نہیں ہو سکتا. کاٹ دو. تمہارا تاجر جھوٹ بولنے کو تیار،
جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، سود چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کتنے بڑے تاجروں نے میرے ساتھ متھا مارا کہ سود کے بغیر تجارت چلا کے دکھاؤ، سود کے بغیر تجارت کیسے چلے گی؟ کہ اللہ مطلب اللہ کو مقصود نہیں بنایا، اللہ کو ڈھونڈنا پانا اور اللہ کی طلب زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ یہی دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے کی دوڑ ہے۔ اسی کو عزت سمجھا، اسی کو بڑائی سمجھا، اسی کو بلندی سمجھا، اسی کو معراج سمجھا۔ آج آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میں تو کسی بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو کے آیا ہوں۔ اس لیے قیامت کا دن کو یوم التغابن بھی کہتے ہیں، تغابن کے نام پر سورت اتری ہے کہ اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا ہائے ہائے دھوکے میں رہ گئے۔ ذالک یوم التغابن، یہ ہے جس دن دھوکا کھلے گا کہ ہم تو دھوکے میں رہ گئے۔ تو بھائیو بہنوں، حج کا اصل موضوع سمجھو، اللہ کو پانا اور اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا اور اللہ پہ مٹ جانا، یہ حج کا مغز ہے، یہ حج کی روح ہے۔ باقی اس کے اعمال ہیں، کچھ سفر کی ضرورتیں ہیں، کچھ وہاں رہنے کی ضرورتیں ہیں، کچھ حج کے جو شرعی اعمال ہیں کچھ ان کی ضرورتیں ہیں، لیکن جو حج کی روح ہے وہ ہے اللہ کو ڈھونڈنا، قبلہ بدلنا، قبلہ یہ دل اللہ کو دینا۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے یہ اسلام ہے، دل اللہ کو دے دے یہ اسلام ہے۔ تو بھائیو بہنوں طے کر کے جاؤ کہ زندگی کو بدل کے واپس آنا۔ اتنے سال اپنی مرضی کے گزار لیے، تو اب اللہ سے مل کے آ رہے ہیں، تو اب باقی زندگی اس کی مرضی پہ گزار دیں۔ اتنا زمانہ اپنی مرضی پہ گزارا ہے، تو اب باقی جو وقت حج کے بعد گزرے گا وہ اللہ کی مرضی پہ گزاریں کہ جو اللہ کہے گا وہ کریں گے، جس سے روکے گا اس سے روکیں گے، جو وہ فرمائے گا اس پر لبیک کہیں گے، جس سے ہٹائے گا اس سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں اس کی روح حاصل ہو گئی۔ یہ عبادات ہیں، اور عبادات میں یہ سب سے عالی شان اللہ نے عبادت بنائی ہے الحج۔ اور ایک اور میں نے غور کیا، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو فرمایا کہ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر فرض ہے، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض ہیں، اللہ کا نام اس میں کوئی نہیں ہے۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اس میں اللہ کا نام کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا تو اب میں وہ آیات دوبارہ پڑھ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ فرض۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا، زکوٰۃ فرض۔ جب اللہ تعالیٰ حج فرض فرمانے لگے تو اس کو یوں پیش کرتے کتب علیکم الحج، تم پہ حج فرض ہو گیا، یہ نہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جس طرح اللہ نے حج کو پیش کیا ہے کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا، جس طرح اللہ پاک نے حج کو فرض بنا کے پیش کیا ہے کسی فرض کو ایسے پیش نہیں کیا کہ نام ہی اپنا ہے، وللہ وللہ وللہ۔ اور یہ جو لام ہے، پہلے لام پھر اللہ تو بن گیا للہ۔ تو لام کے یہاں دو مطلب ہیں، للہ، بھائی حج کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی حاجی تو نہیں کروانا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ وللہ، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ احرام باندھا ہوا ہے، پتہ ہے حج پہ جا رہے ہیں، وہ بھی کہے گا حج پہ جا رہا ہوں، یہ کہے گا عمرے پہ جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے تاثر کیا دیا ہے لام کے ذریعے سے، وللہ۔ کہاں جا رہے ہو؟
کہا جی میں اللہ کی ملاقات پہ جا رہا، اللہ نے بلایا ہے تو میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. وللہ، اتنی خوبصورت ابتدا ہے. اور پھر آگے حج فرض کرنا ہے ایمان والوں پر، اور ایمان والوں میں مالداروں پر، اور مالداروں میں صحت مند پر. 3 شرطیں ہیں، ایمان بھی شرط ہے، مال بھی شرط ہے، صحت بھی شرط ہے. مال والا ہے، صحت کوئی نہیں، حج ساقط. ایمان والا ہے، مال کوئی نہیں، حج معاف. تو یہ 3، ایمان بھی ہو، مال بھی ہو، صحت بھی ہو. لیکن اللہ نے پیش کیسے کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. عَلَى النَّاسِ میں کافر، مسلم، مشرک، مومن، سب، مالدار، غریب، فقیر، امیر، سب، بیمار، صحت مند، سارے، معذور، دوسرے، سارے. عَلَى النَّاسِ، عَلَى النَّاسِ. ہے کوئی میرے بندوں میں جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہو؟ انداز یہ ہے. اور آگے چونکہ صرف مالداروں کو اور صحت مند کو لینا ہے تو کہا حج البیت من استطاع الیہ السبیلا. اس کو آخر میں لائے، پہلے نہیں لائے، آخر میں لائے کہ ہاں بھائی تمہارے رب کی تمنا تو یہ ہے کہ سارے ہی آ جاؤ میری ملاقات کی. ایک واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا، جو سوالیوں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے. باقی جتنے ہیں وہ سوالیوں کو دیکھ کے ڈانٹتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، دروازے بھی بند کرتے. ایک اللہ ہے، عجب صفت ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. مانگتے کیوں نہیں؟ سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزے سے نکالے گا جنت. اسے ایک اعلیٰ درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے، اس سب سے آخری جنت. تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا، پیچھے کمر جلے گی، آگے جسم محفوظ. تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا، یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے، تیری بڑی مہربانی. تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو گے؟ کہنے بالکل نہیں مانگتا ہوں. تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے. تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے گا. اب آدمی کی حرص و ہوس تو ختم ہو نہیں سکتی. تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ وہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے، تیری بڑی مہربانی. تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا؟ کہنے بالکل تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں. تو اللہ وہاں پہنچا دے گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے گا. جب ادھر دیکھے گا، پہلے آدمی پیدل اور کہتے اللہ سائیکل ہی دے دے. جب سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ موٹر سائیکل دے دے. جب موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ گڈی دے دے، چاہے سزوکی کیوں نہ ہوئے. جب سزوکی آ جاتی پھر اللہ ٹوٹا ہی دے دے. تو آدمی کا حرص آگے آگے جاتا ہے. تو تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہے گا، پھر چپ، پھر کہے گا جی اللہ یہ مجھے درجہ دے دے، تیری بڑی مہربانی. تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے؟ نہیں، تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگتے. تو اللہ وہاں پہنچا دے گا. پھر اس کا اصلی مقام اس کو ظاہر کرے گا جہاں اس نے جانا ہے. وہ آخری جنتی، میرے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے. اس کا نام ہوگا جوہینہ. میرے نبی نے بتایا اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، عرب قبیلہ ہے، عرب. اور جب وہ اس کو، وہ آخری جنتی، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا، اس زمین سے 10 گنا بڑی. تو اللہ یوں دکھائے گا. تو اب وہ اس کو دیکھے گا تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا. تو پھر اس کو سوچ آئے گی جو ہن منگے آتا کہ نہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، دوبارہ پیچھے دوزخ کی واپسی نہ ہو جائے. تو لہذا چپ، اندر میں ابال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں، اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں، قسمیں کھائیں توڑ دیں. تو کہیں اللہ تعالیٰ آگے چل بہنوں واپس کر دو. تو لہذا چپ کر کے بیٹھو. اللہ تو اندر کا بھید جانتا ہے. ہائے ہائے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں، مانگتے کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت. یا اللہ میں نے اتنا مانگا کہ اب مانگتے شرم آتی ہے، اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ، تو نے مجھے لگتا ہے سمجھائی نہیں. اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق تو نہ کر میرے ساتھ.
تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں۔ تو اللہ واحد شہنشاہ ہے، مانگو تو خوش ہوتا، نہ مانگو تو ناراض ہوتا، اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ اتنے نیک آدمی ہیں، یہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، ان کی قبول ہی نہیں ہو رہی، اور یہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ وہ ایک کام سیدھا نہیں، دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو پھر کیا رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مختلف اپنے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ تو حج میرے بھائیو بہنوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آؤ بھائی آؤ، اپنے رب کی ملاقات کے لیے آؤ، سارے آؤ، ایمان لے کر آؤ، کافر کلمہ پڑھ لو اور کلمے والے تیاری کر لو، پھر آگے نرمی کر دی، اچھا بھائی جو آ سکتا ہے وہ تو ضرور آئے۔ اس پیشکش میں اتنی محبت تھی کہ سننے والے کو یہ شک پڑ سکتا تھا کہ لگتا ہے اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو پھر ومن کفر، نہیں آؤ گے نا، یہاں کفر سے مراد کافر ہونا نہیں، ومن کفر، جو حج پہ نہیں آتا فإن اللہ لغنی عن العالمین، تو مجھے صرف تمہاری نہیں، مجھے تو کل کائنات کی پرواہ کوئی نہیں، تم نہیں آؤ گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو آخر میں اپنی ذات کو صاف کیا ہے اور شروع میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو بھائی بہنوں یہ نیت کر کے جاؤ کہ واپس والی زندگی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی، وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی۔ تو اللہ کی ملاقات اس طرح ہو کہ ماضی اور حال اور ہو جائیں اور مستقبل اور ہو جائے، تو گویا ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی مہر لگوا کے آ گئے۔ یہ اسلام کا عبادت کا پہلو ہے۔ یہ عبادت کا پہلو اس وقت مکمل ہوگا جب اس کے ساتھ اخلاق کا پہلو جڑے گا، وہ ہے لوگوں کے حقوق ادا کر۔ سب سے انشاءاللہ میں اللہ کے نبی کا خطبہ پڑھ کے سناؤں گا عرفات میں۔ 3 دن آپ نے تقریر فرمائی، تینوں دن ایک ہی جگہ سے بیان شروع کیا، لوگوں تمہاری عزتیں، تمہارے جان، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، کسی کی عزت پہ، کسی کے مال پہ، کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈالنا۔ اور آخری جملہ ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھر رہے ہو، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے پھرنا گویا میرے نبی کی نظر میں کافر ہو جانا ہے۔ یہ آخری جملہ تھا۔ اور پھر ایک اور آخر لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، دیکھو مجھے قیامت کا دن تمہاری وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ یہ آپ کے خطبات کے آخری الفاظ ہیں۔ تو ایک تو اس کی تفصیل حج کیسے کر رہا ہوں، وہ کتابیں موجود ہیں، سارے کو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ موجود ہیں، آپ آسانی سے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مینا بکروں سے بھرا پڑا، 1 بکرا دے دو، 2 دے دو، 4 دے دو، 5 دے دو، جتنے مرضی دے دو، وہ ہو جائے گا۔ تو جب تم اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہو تو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کیا ہے؟ الحج والثج، سب سے بہترین حج ہے لبیک کہنا زور زور سے اور قربانی کرنا اپنی وسعت کے حساب سے، خون بہانا، قربانی کرنا۔ ہمارے نبی اگر اپنی طرف سے قربانی کرتے تو 1 بکرا ذبح کر دیتے، 1 دمبا ذبح کر دیتے، 1 مینڈا چھترا۔ ساری زندگی ہمارے نبی عید قربان پر 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 چھترے، 1 اپنی طرف سے کرتے تھے اور 1 امت کی طرف سے کرتے تھے، ساری 2۔ لیکن جب آپ نے حج کیا تو آپ نے کتنی قربانیاں فرمائیں؟
آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو آپ اور حضرت علی کے اونٹ مشترکہ مل کر 100 تھے، 100۔ تو وہ 100 اونٹ میں سے آپ نے 63 اونٹ الگ کروا لیا، ہر سال کا ایک اونٹ، اور ایک اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، ایک میں 7 ہوتی ہیں۔ پھر ان میں سے 5 کو الگ کیا، 5 میں سے ایک کو سامنے لایا گیا اور اس کو کھڑا کر کے آپ نے ذبح کیا، کھڑا کر اس کے یہاں یوں برچھا مارا یوں۔ تو یہاں تو جانور ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، جب اس کو برچھا لگتا ہے تو وہ شور مچاتا ہے، کرتا ہے، لیکن جب وہ اس اونٹ کو لگا نبی کے ہاتھ سے برچھا تو اس کی خوشی سے ہائے نکلی، اور پیچھے جو اونٹ کھڑے تھے ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ رسی توڑ کے آگے بڑھ کے ذبح ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پہلے ذبح ہو جاؤں، میں پہلے ذبح۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، ہم آہوں آنے سہرا سر خود نہاد برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، کہ آج سارے جنگل کے ہرنوں کو انتظار ہے کہ آج ہمارا محبوب شکار کرنے آ رہا ہے، تو ہر ہرن گردن جھکا کے کھڑا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ تو یہ شعر میرے نبی پہ فٹ آتا ہے کہ سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی اور ہر ایک کا زور تھا میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور برچا پھینک دیا، اور اپنی بیویوں کا حصہ اس میں نہیں رکھا، بیویوں کے لیے الگ قربانی کی، بیویوں بیگمات کے لیے الگ قربانی کی، اور اپنے 63 اور 7 ہر اونٹ میں، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ علی جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، میں الگ سے دوں گا، اس کا ہر ٹکڑا اللہ کے نام پہ جانا چاہیے، گوشت میں سے مزدوری بھی نہیں دی، الگ سے مزدوری دی۔ اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ پھر فرمایا حضرت علی سے کہا ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے لو اور ایک دیگ چڑھا دو، تو وہ ایک ایک بوٹی سارے اونٹوں سے لے کر دیگ چڑھائی۔ پھر آپ نے اس کے پکنے کا انتظار کیا، جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے حضرت علی نے چند اور صحابہ نے مل کر اس کا گوشت کھایا، شوربہ پیا، اور پھر اس کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اب مالدار لوگوں قربانی کرنا دل کھول کے، ماڑے ماڑے جانور نہ تلاش کرنا، بھائی سستا کڑا لبدا ہے، اللہ کے نام پہ لگانا، جھگی پھونک تماشا ویک، ہماری پنجابی کی مثال ہے، لگا تو صحیح پھر دیکھ آتا کیسے ہے واپس۔ ایک صحابی ہیں ابو الدحداح، ایک آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا، تو وہ ایک انصاری صحابی نے آیت سنی، وہ بھاگے ابو الدحداح، ارے آج عجب آیت آئی ہے، کیا کہ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گناہ کر کے۔ تو ابو الدحداح آئے دوڑے یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیا ضرورت قرضہ مانگنے کی، کہ اللہ چاہتا ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے۔ کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ ہاں وعدہ۔ کہ میری بیوی کی جنت کا؟ کہاں وعدہ۔ کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو دحداح تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے، پر تیرے بچوں کا بھی؟ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میرے 2 باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ۔ ہم کہا نہیں ایک دے دو، ایک رکھ لو، ایک بچوں کے لیے رکھو، ایک اللہ کے نام پہ دو۔ اچھا پھر میرا وہ باغ جس میں 600 کھجوریں ہیں وہ میں نے اللہ کو دے دیا۔ ہم کہا ٹھیک ہے جا تو، تیرے بچے، تیری بیوی جاؤ جنت۔ انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں اندر جا کے نیت نہ بدل جائے، جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں، دوڑم سارے لٹو بنے ہوئے، 4 پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے، 4 پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے، جیسے ایمان اور زبان کا بول کوئی چیز ہی نہیں۔ پیسہ ہی خدا بناؤں بھائی، پیسے کے پیچھے ایمان بھی بک رہا ہے، عزت بھی بک رہی ہے، غیرت بھی بک رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا، کراچی نہیں میرا ملتان لے لو، لاہور، سندھ، بلوچستان،
لے لو، سرحد لے لو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکا دھوکا دھوکا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکا نہیں دے سکتا۔ ساری تجارت، سارا سب کچھ اس پہ آ چکا۔ تو آپ باہر کھڑے ہو گئے، کہنے گئے امت دہدا، بیوی کو بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہا باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ۔ کیوں؟ کہا باغ اللہ کو دے دیا۔ اچھا، اس کے بدلے میں تیری میری بچوں کی جنت پکی ہو گئی۔ ان کا ربح البیع ربح البیع، مبارک ہو مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا۔ تو بھائیو، گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو، لگانے کا شوق رکھو۔ اپنے اوپر بھی لگاؤ، اللہ روکتا نہیں۔ کماؤ حلال، حرام نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، خیانت نہ ہو، جوا نہ ہو، سٹا نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ تم سارے تاجر، کراچی کے نہیں پورے پاکستان کے تاجر عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں آ جاؤ، جیب میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو 10 بڑے صحابہ میں ایک، آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ یہ 10 ٹاپ 10 صحابہ ہیں، ان میں ایک عبد الرحمن ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار، اے کاغذ دے نوٹ نہیں، تو انہوں کہ میں بے وقوف بنا چھڑا سارے نے، کاغذ چاہ کر ٹورے ودن، کوئی سیٹ صاحب، کوئی میاں صاحب، کوئی شیخ صاحب، وہ نیرا کاغذ ہی کاغذ، انہوں کاغذ بھی واپس لے کے پلاسٹک دے چھڑے ہے، کارڈ ہے جی کارڈ۔ مطلب ہم کیسے بدھو بنے، کیسے بدھو بنے؟ ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے، یہ کاغذ پہ ڈالر باڑے چلے جاؤ، ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، جو جتنے مرضی باڑے چلے لو۔ تمہیں بے وقوف بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے، تمہیں کاغذ پکڑا دیا، تم سے جائیدادیں لے لی، اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیے۔ وہ فن لینڈ سے واپسی ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا، وہ کمرہ چھوٹا تھا، وہ کروز تھا، یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے، تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا۔ تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ، تو ہماری جماعت بڑی ہے، تو کوئی بیٹھنے کی ہو، کوئی سونے کی ہو۔ تو ہم وہاں گئے کاؤنٹر پر، تو اس نے کہا جی آپ 2500 کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیتے۔ ہم نے کہا لے لو۔ کہ نہیں ہم پیسے نہیں لیتے۔ کیا لیتے ہیں؟ کارڈ۔ وہ کہا بھائی پیسے تو زیادہ، ہم کہا نہیں کارڈ لیں گے۔ اب ہمارے تو پاس کارڈ نہیں تھے، تو سویڈن کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا، تو اس نے اپنا کارڈ دیا، تو انہوں نے وہ اس کو کراس کیا، تو اس میں انہوں نے ہمیں بڑا کمرہ دے دیا۔ تو تمہیں تو پاگل بنا گیا بنیا، دنیا کا سب سے بڑا بنیا، تمہیں کاغذ دے کے تمہیں سیٹ صاحب بنا دیا، شیخ صاحب بنا دیا، پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی۔ اور عبد الرحمن جو چھوڑ کے مر رہے ہیں وہ کاغذ نہیں، کاغذ نہیں، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار۔ ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا، اور ایک ماشا میں نے سنار سے پوچھا کتنے کا ہوتا ہے، انہوں نے کہا 5000 روپے کا ماشا چل رہا ہے۔ اب اس کو تم ضرب تقسیم کر کے دیکھ لو کہ عبد الرحمن کتنا چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ ہم نے کہا عبد الرحمن تاجر الرحمن، عبد الرحمن یہ رحمان کا تاجر ہے، رحمان کا تاجر ہے۔ اتنی بڑی تجارت کی کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے، آپ میں تاجر بھی ہوں گے بڑے بڑے، میری تجارت کے 4 اصول رہے۔ کبھی ادھار نہیں خریدا، نمبر 1۔ تمہاری ساری مارکیٹ نکل گئی، اس پہلی شرط ہی ساری مارکیٹ آؤٹ ہو گئی۔ کبھی ادھار نہیں بیچا، جڑے 2-4 رہ گئے وہ بھی بچوں نکل گئے۔ کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا۔ جس نے ادھار خریدا بھی ہو اور ادھار بیچا بھی ہو، ان کا دی رات نیند آ سکتی۔ لین والے سر تے چڑھے ہوں، دیون والے لکے ہوئے ہیں، کدے جاوے؟ نہ بیوی اچھی لگے نہ بچے اچھے لگے۔ تو جس نے نقد خریدا نقد بیچا ہو تو آرام نال ستا بوجھے پیسے بوجھے چین کسے کو نہ لونا نہ دیونا۔ تو میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا،
میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا، میں نے کبھی اسٹاک نہیں کیا، میں نے زندگی بھر کبھی اسٹاک نہیں کیا کہ بڑھ جائے پروفٹ تو پھر بیچوں، جب پروفٹ ملا فوراً بیچ دیا۔ میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا، میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا۔ میرا ایک عزیز کہنے لگا جی مجھے یہ کپڑا مارکیٹ فیصل آباد میں کسی تاجر سے میری بات کرا دے، میں ذرا کپڑے کا کام سیکھ لوں۔ میں نے ایک سے کہہ دیا، اس نے کہا جی بھیج دو۔ ہفتے بعد وہ بچہ واپس آیا، اس بچے کے 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا واپس کیوں آ گئے ہیں؟ کہ جو تھا پہلا کام میں سکھائیں کہ عیب لکاونا کیویں، اور پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ عیب چھپانا کیسے۔ میں نے کہا چنگا کیتا ہی واپس آ۔ تو عبد الرحمان جیسے تاجر بنو، ادھار نہیں، ادھار لینا منع نہیں ہے، ادھار دینا منع نہیں ہے، ہاں چین سکون کے لیے، تاکہ تانوں گولیاں نہ کھاونیاں پڑ، نیندراں چڑیاں کتھے رہ گئیاں۔ ایک اربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون ہے، مولانا میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری رات نیند نہیں آتی، ساری رات نیند نہیں آتی۔ اپنی تجارت میں کسی کا حق نہ مارو، کسی سے جھوٹ نہ بولو، وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو، وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو، اپنے سودے میں کو ہیرا پھیری نہ کرو، اس میں کچھ مسئلہ تو بتاؤ۔ یہ ایک تاجر میرا یہ بیان سن رہا تھا، یہ گاڑیوں کا، پشاور کا تھا بیان، کہیں اور ہو رہا تھا۔ ہماری جماعت گئی پشاور، تو اس کا سب سے بڑا شو روم ہے پشاور میں، تو مجھے لے گیا، تو ایک گاڑی کھڑی تھی ٹویوٹا، کہنے لگا مولانا یہ گاڑی آپ کی وجہ سے 1 سال ہوا ہے نہیں بکی، میری وجہ سے، میں تو آج پہلی بار آیا کہ آپ کا بیان سنا تھا کہ سودے کا عیب بتاؤ، تو یہ گاڑی اتارتے ہوئے، نئی گاڑیاں بیچتا ہے، پرانی نئی گاڑی کا، بعضی گاڑیاں جب اتار رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے لگ جاتی ہیں، پھر ہم اس کو پینٹ پونٹ کر کے کہتے ہیں بالکل فریش ہے، تو یہ گاڑی لگ گئی تھی، تو اب جو آتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں یہاں سے لگی تھی، ہم نے پینٹ کیا، کہتے چھوڑو سن ہور دیو، کہ 1 سال ہو گیا۔ میں کہا چل میں خریدار ہوں، مجھے دے، کہا نہیں تیرے سے میں نہیں ڈالتا۔ تو ہماری جماعت وہیں تھی، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا فون آیا کہ وہ میری گاڑی بک گئی۔ اتنا ہی اللہ دیکھتا ہے، تھوڑا سا دیکھتا ہے، بھائی کچا ہے کہ پکا ہے۔ تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ، سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو بھائیو بہنوں، دین کا دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، خامند کا بیوی کے ساتھ۔ اس زبان نے وہ آگ لگائی ہے کہ پوری دنیا میں جو آگ زبان نے لگائی ہے اتنی پیٹرول اور گیس سے بھی آگ نہیں لگتی۔ تو میں آپ سب سے اخلاق کے معاملے میں ایک بات، اس زبان کی حفاظت کرو، اس سے جھوٹ نکال دو، غیبت نکال دو، گالی نکال دو، دل آزاری نکال دو، دل شکنی نکال دو، جو کر جائیں سہ جاؤ، چپ کر جاؤ، پی جاؤ۔ میرے رب کی قسم، بڑے بڑے ولی ابدال تمہاری گرد کو نہیں پکڑ سکی تھی۔ جس نے زبان کی حفاظت کی اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ اتنی تیز رفتاری سے نکلے گا۔ تو یہ پوری زندگی میں نے بیان کی ہے مختصر وقت میں، صرف حج نہیں میرے سامنے موضوع، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے ضروری فیکٹر ہیں۔ اور آخری جو میں اخلاق بتا رہا ہوں، حقوق العباد بتا رہا ہوں، یہ بڑا خوفناک چیپٹر ہے۔ اللہ سے معاملہ کچھ گنجائش ہے چونکہ اللہ سخی ہے، لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا کھو ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں، یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا، تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ کا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا گھر دبایا، کسی کے خلاف جھوٹا کیس کیا، جھوٹی گواہی دی، نوکر کو مارا، نوکرانی کو مارا، وہ سارے آ جائیں گے، یا اللہ ہمارا حق ہے کہ اتنی نمازیں دے دو، اتنے روزے دے دو، اتنے عمرے دے دو، اتنے حج دے دو، اتنا ذکر دے دو، اتنی تلاوت دے دو۔ وہ مائنس ہوتے 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 وہ زیرو ہو جائے گا، ابھی حقدار باقی ہوں گے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. ساری زندگی زنا نہیں کیا اور لوگوں کے زنا سر پہ پڑ رہے. ساری زندگی شراب نہیں پی، لوگوں کی شراب سر پہ پڑ رہے. ساری زندگی جوا نہیں کھیلا، لوگوں کے جوئے سر پہ پڑ رہے. اور آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتیں کھو کر اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا. یہ میری امت کا غریب ہے. تو اپنے اخلاق بھی بھائیو بہنوں ٹھیک کرو، اور یہ ایک زبان ٹھیک کر لو تو سارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا، پچھلے بھی ذرا نظر اٹھا کے مجھے دیکھنا. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ نے کہا جی کیا؟ تھا نے کہا یہ ہے سارا دین میرے ہاتھ میں ہے، یہ قابو میں نہیں ہے تو ہر شے ہاتھ سے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے. لہذا سہنا سیکھو، سہنا سیکھو. گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ سہنا نہیں سکھایا ماں باپ نے. سہ جانا. ہیرا کوئلہ ہی تو ہوتا ہے، وہ ہیرا کیسے بن جاتا ہے؟ وہ سہتے 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 جب حد کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہیرا بنا کے ماتھے کا زیور بنا دیتا. تو سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. اپنے بچوں کو سکھاؤ، خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ کہ ہمارا سسرال 100% ظالم معاشرہ ہے. میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے دنیا دار لوگ ہیں، سسرال کا ظلم ایک عجب داستان. لوگ بھتہ خوری کو، ہاں بھتہ خوری ظلم ہے اور ڈاکہ ظلم ہے، قتل ظلم ہے، یہ جو ظاہری ظلم نظر آتے ہیں. ایک ظلم وہ ہے جو میں سنتا ہوں، جب کوئی آدمی دین میں شہرت کر لیتا تو پھر لوگوں اپنے مسائل، حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں، حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں. تو بچیوں کے آنسو اور ان کی ہچکیاں سن سن میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا کہ جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے اسے کہاں سے تولو گے. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو ایک سراپا رحمت ہوتی ہے، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ ایک آگ بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں. تو اپنی بچیوں کو صبر سکھاؤ، یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹی بس زبان بند رکھنا، سہ جانا. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. آگے بڑھنے کا راستہ ہے، زبان سی لو، لب سی لو، زبان تالو سے لگا لو اور لوگوں کے سہتے جاؤ سہتے جاؤ. میرے رب کی عزت کی قسم، عزتیں تمہارے غلام بن کر آئیں گی. اللہ کی رضا کا تاج تمہارے سر پہ سجایا جائے گا. عزت کے سہرے اللہ کا نبی تمہارے گلے میں ڈالے، تمہارے ماتھے کو روشن کیا جائے گا. سہنا سیکھو، سہنا سیکھو. بھائی بھائی سے ٹوٹا، میاں بیوی میں لڑائی، خاوند بیوی کی برداشت نہیں کرتا، بیوی خاوند کی برداشت نہیں کرتا، ماں باپ اولاد کی نہیں برداشت کرتا، اولاد ماں باپ کی نہیں برداشت کرتا. سہنا سیکھو. ہمارا سارا معاشرہ ایک میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لے، برداشت کرنا، تو زندگی خوشحال ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حج کا سفر قبول فرمائے. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، پھر وہاں کچھ باقی باتیں یاد آئیں تو وہاں کہہ دوں گا. اور جب آپ حج سے واپس آ جائیں کچھ وقت تبلیغ میں ضرور لگائیں کہ یہ ایمان کو سیکھنے کی فرقہ واریت سے پاک ایک محنت ہمیں اللہ نے دی ہے، اور صدیوں کے بعد ایسا کام ملا ہے کہ جس سے لوگوں کو دین مل رہا ہے. اسپین میں جہاں میرا بیان تھا وہ ایک ہال تھا بہت بڑا، جس میں سارے دنیا سے علماء آتے ہیں یا کوئی سیاسی لوگ آتے ہیں، تو وہ وہاں ان کی تقریریں ہوتی ہیں. لہذا وہاں ایک سسٹم ہے کہ جو بھی اسپیکر بیان کرے گا آٹومیٹک اس کا بیان اسپینش میں ٹرانسلیٹ ہو کر پولیس کے پاس چلا جائے گا. تو میں نے وہاں بیان کیا تو رات کو لیٹ نائٹ ایک ساتھی ہے کہ جو چیف پولیس ہے، یعنی ڈی آئی جی سمجھ لو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اس عالم سے ملنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں. تو 2 دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ہم نے کبھی زندگی میں سنی نہیں، ہمارے پاس تو ہر چیز آتی ہے. آپ نے اسلام پیش کیا ہے، آپ نے انسانیت کو پیش کیا ہے. یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، غیر مسلم، کہ اگر ہر آنے والا اسکالر ایسے ہی بولے جیسے آپ بولے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سال میں 2 دفعہ اسپین آیا کریں، 2 دفعہ.
میں کہا بھائی زمینداراں دا بوجھا ویلا ہوندا ہے، ایڈے میرے کو ٹکٹ فالتو کوئی نہیں، یہ تو تمہیں سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جی میں انشاءاللہ آیا کروں گا، سال میں 2 دفعہ۔ کب سال میں 2 دفعہ آئیں؟ آپ کی باتوں کی صرف مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم کو بھی ضرورت ہے جو باتیں آپ نے کی۔ تو میں نے کیا بیان کیا؟ اخلاق، یہ جو آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ عبادات تو وہ سمجھتے نہیں، میں نے نماز کی بات کیوں نہیں کیا خبر، لیکن جب میں اخلاق کو بولا، ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تو وہ ہل کے رہ گئے۔ وہ پونا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا ہے۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گفٹ لانا، ان کو دیں گے۔ جب وہ مجلس ختم ہوئی تو میں نے وہ تھے یہ اپنا خوشبو تھی، تو میں نے کہا ہمارے نبی کی سنت تھی جب کوئی اہم لوگ آتے تھے تو آپ ان کو ہدیہ دیتے تھے، تو میں اپنے نبی کی سنت میں آپ کو یہ گفٹ کرتا ہوں۔ تو تینوں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر وہ مجھ سے وصول کیے، اور پھر جب وہ گئے تو مجھے میرے سامنے نہیں، دوسرے سے کہا کہ ہم اور بھی مسلم اسکالر سے ملے ہیں، ہمیں کسی نے اتنی عزت نہیں دی جتنی آپ کے اس ساتھی نے دی ہے۔ تبلیغ والوں نے ہمیں سکھایا کہ سب کو عزت